بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس نہم مضمون اردو، جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے۔ آج ہم نے کرنا ہے مشقی سوالات، ہم نے آج حل کرنے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ مختصر جوابات دیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جانا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے، یعنی مکہ چھوڑ کر جب وہ مدینہ کی طرف گئے تو وہ ہجرت نبوی کہلاتا ہے۔ رسول پاک نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر سے مراد حضرت علی کی شخصیت ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی جب وہ مدینہ جا رہے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے، جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت علی سے کیا کہا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم آ چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور صبح ہوتے ہی سب کی امانتیں واپس دے آنا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، حضرت اسماء کون تھیں؟ حضرت اسماء حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ تھیں، بڑی بہن تھیں۔ حضرت اسماء حضرت ابو بکر کی بیٹی اور حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھیں۔ قریش نے رسول پاک اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا تھا؟ قریش نے اشتہار لگا دیا تھا کہ جو شخص محمد کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام جو ہے وہ ان کو دیے جائیں گے۔ جو شخص بھی حضرت محمد یا حضرت ابو بکر کو پکڑ کر لے کر آئے گا یا ابو بکر کو پکڑ کر لے کر آئے گا تو کیا کیا جائے گا کہ اس کو 100 اونٹ جو ہے وہ دے دیے جائیں گے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سراقہ بن حجشم کیسے طائب ہوا؟ سراقہ بن حجشم کیسے طائب ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ سراقہ بن حجشم ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹ جو کہ قریش نے اشتہار لگا دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر کو جو بھی پکڑ کر لے کر آئے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے، 100 اونٹ ہم اس کو تحفے میں دے دیں گے۔ تو جب انعام کی لالچ اس کے دل میں آئی تو وہ نکل پڑا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لے کر آئے۔ پھر تیر کی بات اس نے نہ مانی، وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اس بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس چکے تھے اور گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا۔ بار بار تجربہ کرنے کے بعد اس کی ہمت ٹوٹ گئی، یعنی 2 سے 3 دفعہ جب اس نے یہی تجربہ کیا اور فال جو ہے وہ نہیں پہ نکلی تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور یقین ہو گیا کہ بات کچھ اور ہے۔ حضرت کے پاس امن کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ کر دے دیا۔ اس طرح سراقہ بن حجشم جو ہے وہ طائب ہو گئے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس کہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ آپ کو 3 سے 4 لفظ بھی دیے گئے ہیں کہ جو لفظ درست ہے آپ نے وہ اس میں لگا دینا ہے، لکھ دینا ہے۔ نمبر 1، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مکہ، مدینہ، طائف یا یمن؟ تو اس کا جواب ہے کہ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اگلی خالی جگہ ہے ہمارے پاس، نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وہی کے مطابق حضرت نے بھی مدینے جانے کا عزم ارادہ فرمایا۔ 12واں، 10واں، 13واں یا 15واں سال تھا؟ تو نبوت کا 13واں سال تھا کہ جب ان کو جو ہے انہوں نے مدینے جانے کا عزم فرمایا۔ پھر اگلی خالی جگہ ہے ہمارے پاس، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
بہت سی ڈیش جمع تھیں، تلواریں، امانتیں، کھجوریں یا نعمتیں۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ کس کو معلوم ہو چکا تھا؟ جناب ابو بکر کو، جناب عمر کو، جناب امیر علی کو اور جناب عثمان کو۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپ کے پاس جناب امیر علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکی ہیں۔ اگلی خالی جگہ ہے ہمارے پاس، ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ نمبر 1 حضرت عمر، حضرت زید، حضرت علی یا حضرت ابو بکر۔ تو اس کا جو درست جواب ہے آپ کے پاس وہ ہے حضرت ابو بکر۔ اگلی خالی جگہ ہے ہمارے پاس، اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزری، 3، 4، 5 یا 7۔ تو اس کا جو درست جواب ہے آپ کے پاس وہ ہے 3 راتیں غار میں گزری۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس کہ درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے آپ نے۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس، دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، جو کہ سبق کے شروع میں ہی ہے۔ تو یہ جملہ آپ کے پاس درست ہے کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے، یعنی جب اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو جواب میں کیا ہوتا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2 کیا ہے آپ کے پاس کہ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ مسلمانوں کو دارالایمان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا تھا۔ یہ کراس غلط ہے۔ نمبر 3 ہے آپ کے پاس، نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ جو ہے وہ مدینے چلے گئے تھے۔ یہ درست ہے آپ کے پاس۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی۔ سب لوگوں نے تو ایک رائے نہیں پیش کی تھی، کیونکہ اکثر تو یہ کہتے تھے، جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ اکثر جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں، یا ہم ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ تو تینوں کی مختلف رائے تھیں، اس لیے یہ کراس ہے، غلط ہے آپ کے پاس۔ اگلا ہے ہمارے پاس، اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ یہ درست ہے کہ جو اہل عرب تھے وہ زنانہ مکان کے اندر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگلا ہے آپ کے پاس کہ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ یہ درست ہے، فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو پھر بھی کیا تھا کہ وہ فرش گل تھا، یعنی پھولوں کا بستر تھا۔ وہ درست ہے آپ پر۔ اگلا ہے، حضرت ابو بکر کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا تھا۔ یہ درست ہے، حضرت ابو بکر کا غلام جو ہے وہ رات کو بکریاں چرا کر لے کر آتا اور کچھ دودھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کو دے کر آ جاتا۔ اگلا ہے، حضرت عائشہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ حضرت عائشہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت اسماء کا ذکر ہے، تو وہ غار میں کھانا پہنچایا کرتی تھیں، اس لیے یہ کراس ہے، غلط ہے آپ کے پاس۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر آن حضرت کے بجائے جناب امیر تھے۔ جناب امیر سے مراد میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ حضرت علی مراد ہیں، اور یہ درست ہے کہ جب صبح قریش نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بستر پر موجود نہیں ہیں اور ان کی جگہ حضرت علی موجود ہیں۔ اگلا ہے، نبی کریم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ درست ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری کی خبر تھی وہ پہلے مدینہ پہنچ چکی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے آپ کے پاس، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ کالم الف کے ساتھ جو درست لفظ لگے گا میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں۔ دارالایمان مدینہ، دارالایمان کون سی جگہ تھی؟ مدینہ۔ دیانت امانت، دیانت امانت، اور قتل گاہ فرش گل، قتل گاہ فرش گل۔ ہمتن چشم انتظار، ہمتن چشم انتظار، تلوار کی آوازیں، تلوار کی جھنکاریاں سنائی دی جا رہی تھیں۔ اگلا ہے آپ کے پاس کہ سبق ہجرت نبوی کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ آج کا جو ہمارا
لیکچر ہے وہ اتنا ہی ہے. آپ نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خلاصہ ہے یعنی جو سبق ہم نے پڑھا اس کو آپ نے اس سبق کے اندر کیا تھا جو خلاصہ ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اور جو اس کے سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. شکریہ.